Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کی شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کی شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کی شر سے جو گرہ میں پھونکتی ہیں، اور حسد والوں کی شر سے جب وہ مجھ سے جنے. سچ فرمایا اللہ نے وہی بزرگ اور برتری والا ہے. بے شک. جزاک اللہ حافظ و قاری نعمان حسینی صاحب. السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں ہم علی خان اور آمنہ ملک باران رحمت کے 22ویں روزے کی ٹرانسمیشن کے ساتھ. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے نجات دے دے. اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس رب نے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی. لیلۃ القدر یعنی برکت والی اور قدر والی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں پائی جائے گی. ان تمام راتوں کو عبادت، ذکر اللہ اور صرف اسی میں گزارو. خوش نصیب ہیں کہ ہم کو یہ راتیں نصیب ہوئیں. بے شک، اس لیے ہر ایک کو پوری تیاری کے ساتھ ان طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. کیا پتہ آئندہ سال یہ نصیب میں ہو یا نہ ہو. قرآن کریم اور حدیث سے یہ بات تو ثابت ہے کہ لیلۃ القدر ایک نہایت اہم، متبرک، مقدس اور رحمتوں والی رات ہے، بے شک، اور مومنوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے خاص نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا بتائی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. وہ دعا کا جو ترجمہ ہے وہ میں بیان کر دیتی ہوں. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے بھی معاف کر دے. لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس رات کا پورا فائدہ اٹھائیں، اللہ کو راضی کریں اور دعائیں مانگیں. لیلۃ القدر میں کون سی خاص اذکار، نوافل اور دعائیں پڑھنی چاہیے یہ ہم ہمارے علماء سے جانیں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح ایک وقفے کے بعد. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم کرم اللہ کرم. آداب عرض ہے، باران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ہم تیسرے عشرے میں آ چکے ہیں. ماشاءاللہ آج ہمارا 22واں روزہ چل رہا ہے اور ہمارے علماء ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم حسن صاحب.
خیریت سے تشریف رکھیں جناب. کیسا چل رہا ہے آپ کا مہینہ؟ سب خیر؟ ہم بات کر رہے تھے لیلۃ القدر پر، تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ آپ سے پوچھیں گے کہ لیلۃ القدر کے فضائل بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سورہ قدر ہے جی، اس میں شب قدر کا ذکر ہے، لیلۃ القدر کا ذکر ہے. اگر اس کی شان نزول ہم جان لیں نا تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا. ہوا یہ کہ حضور ختمی مرتبت کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے میں، یعنی یہودیوں میں جو بنی اسرائیل تھے، ایک شخص تھا جس نے 100 سال گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کیا. 100 سال. واہ. یعنی اس کی اتنی صحت اتنی اچھی تھی کہ 100 سال اس نے گویا گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کیا. تو یہ بات جب حضور نے سنی، خوشی تو ہوئی آپ کو، پر ساتھ میں کوئی تکلیف بھی ہوئی. تکلیف اس بات کی ہوئی کہ آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میری امت میں تو لوگوں کی اتنی عمریں نہیں ہوں گی، اتنی اچھی صحت نہیں ہوگی، نہ ہی اتنی ہمت ہوگی، نہ اتنی طاقت ہوگی بے شک. کہ 100 سال گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کرنا معمولی بات تھوڑی ہے. کتنی طاقت چاہیے اس کے لیے، کتنی ہمت چاہیے اس کے لیے. تو میری امت تو پیچھے رہ جائے گی. بس اتنا سا جو یہ آپ کے دل میں احساس پیدا ہوا نا یہ سن کر، بس یہ ہے شان نزول سورہ قدر کی، کہ اللہ نے جب دیکھا کہ میرے محبوب کو یہ تکلیف ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا اگر تمہیں یہ بات ہے تو ہم تمہیں، وہ تو رہا اس نے تو 1083 سال اس نے 84 سال اس نے کیا تھا جہاد. اس آدمی نے 84 سال جہاد کیا تھا. تو فرمایا کہ ہم تمہیں ایک رات دے دیتے ہیں ایسی سبحان اللہ، جو برابر ہوگی 84 راتوں کی، 84 مہینوں کے، 84 سالوں کے. واہ واہ واہ. ایک رات ہم آپ کو ایسی دیں گے. اللہ نے فرمایا کہ جو 84 سال کے برابر ہوگی، کہ اگر وہ ایک رات آدمی اس میں عبادت کرے گا تو 84 سال کے برابر نہیں، اس سے بھی زیادہ اس کو اجر ملے گا. کیوں فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے، بہتر ہے. یعنی 84 سال، 1000 مہینے 84 سال بنتے ہیں. تو 84 سال جو آدمی کام کرے گا، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس کو اس رات کے اندر عبادت کرنے کا ملے گا. ڈاکٹر صاحب 1000 تو جو الفاظ 1000 ہے وہ تو ایک اس قسم سے لکھا ہے قرآن شریف میں، اس سے زیادہ کوئی نمبر نہیں دیا ہے. تو ایکچولی جو ریفرنس ہو رہا ہے وہ تو انفینٹی کے بارے میں ریفرنس ہو رہا ہے. نہیں انفینٹی نہیں. دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے کہ امت نبوی ہم جس امت میں ہیں حضور کی، ہماری اتنی عمریں نہیں ہیں لمبی، ہماری اتنی صحتیں اچھی نہیں ہیں جتنی کہ پہلے ہوا کرتے تھے لوگوں کی. بے شک. اب جب وہ پہلے طاقتور زیادہ تھے، ان کی عمریں زیادہ تھیں، ان کی قوت زیادہ تھی، تو وہ عبادت بھی زیادہ کرتے تھے. بے شک. ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے یہ ایک طریقہ اختیار کیا، بتایا ہم کو کہ بھائی اچھا پھر تم اگر اتنی زندگی تمہاری نہیں ہمیں تمہیں دی ہے، اتنی طاقت نہیں دی ہے تم کو ہم نے، تو ہم تمہیں ایک رات دے دیتے ہیں کہ جو 84 سال سے بہتر ہے، برابر بھی نہیں ہے، کہ اگر تم اس رات میں عبادت کرو گے تو ہم آپ کو وہی ثواب دیں گے جو اس نے 84 سال کی، اور اس سے برابر نہیں، اس سے بھی زیادہ بہتر، سبحان اللہ، زیادہ خیر من الف شہر. تو یعنی یہ اللہ کی بہت بڑا ہم پر احسان ہے، معمولی احسان نہیں ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ ایک رات کے اندر میں 84 سال کا ثواب کما لوں اور اس سے زیادہ کما لوں. یہ کتنی بڑی بات ہے. اچھا دوسری بات جو اس میں اور اہم بات، اب اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی اس کی اہمیت کی. دیکھیے آخری لاسٹ ڈیسیشن جو ہے اس کا معیار کیا ہے، آخری کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے. قرآن میں فرمایا من ثقلت موازینہ وہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ اس زندگی میں ہوگا جس سے وہ راضی ہوگا، یعنی من پسند زندگی میں ہوگا. جیسی زندگی وہ چاہتا ہے ویسی زندگی میں ہوگا. یہاں تو امریکہ کے صدر کو بھی وہ زندگی نہیں مل سکتی جیسی وہ چاہتا ہے. بالکل. لیکن اسے ایک آرڈر دیا تھا تو وہ رد ہو گیا. بالکل. معلوم ہے جیسا وہ چاہتا تھا ویسا نہیں ہوا نا. بالکل. وہ اس کو وہ زندگی ملے گی جو زندگی وہ چاہتا ہے، جو جیسا مکان آپ چاہتے ہیں، جیسا ماحول آپ چاہتے ہیں، جیسے دوست آپ چاہتے ہیں، جیسے کھانے آپ چاہتے ہیں،
جیسے فرش جو آپ چاہتے ہیں وہ ملے گا آپ کو. دیکھیں مگر سبحان کب؟ اللہ. جب آپ کی نیکیوں کا پلہ آپ کی برائیوں کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گا. اب دیکھیے کہ انسان کے لیے چیلنج یہ ہے, ہم سمجھتے ہیں چیلنج یہ کہ میں نے کتنا مکان بنا لیے, کتنا بیلنس بڑھا لیا, کتنے ہمارے گھر بڑھ گئے, کتنی میری اولاد بڑھ گئی. یہ نہیں ہے اصل کامیابی کا معیار. معیار یہ ہے کہ من ثقلت موازینہ, جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا. اور یہ بات فرمایا ومن خفت موازینہ, اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ گیا فأمہ ہاویہ, اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اور ما ادراک ما ہیہ, اور تم کیا سمجھو گے وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ, بھڑکتی دہکتی آگ. اب سوچیے آپ کہ ساری کامیابی کا معیار یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کا پلہ بھاری کریں. دیکھیے یہ اللہ کو معلوم تھا کہ ہم برائیاں کریں گے, وہ تو اس کو معلوم تھا کہ ہم جو شیطان کے پھندے میں پھنسیں گے اور نفس کے پھندے میں پھنسیں گے, گناہ تو, لیکن اب یہ ہے کہ گناہ کے تم سے ہو رہے ہیں تو نیکی بڑھاؤ نا, نیکی بڑھاؤ تو تمہارا پلہ بھاری ہو جائے گا. جی. اب نیکی بڑھانے کے لیے وقت چاہیے, بالکل طاقت چاہیے. اب نہ وقت اور طاقت اللہ نے دو چیزیں فراہم کر دی, وقت بھی فراہم کر دی, طاقت. ایک رات میں اتنی طاقت دے دی, ایک رات میں اتنی طاقت دے دی کہ وہ 64 سال کے برابر ہو گئی. اب آپ کہتے ہیں کیسے ہو گئی؟ یہ اس طرح ہو گئی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, جو چاہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اب دیکھیے نا ایک آئٹم کیا چیز ہے, یہ پوری کائنات جو بنائی ہے اللہ نے کیسے بنائی ہے؟ آئٹم. کیا چیز ہے آئٹم؟ جس کو آپ آنکھ سے دیکھ سکتے بھی نہیں ہیں, اس سے بنائی پوری کائنات. تو جو ایک آئٹم سے اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے تو وہ ایک رات کو 44 سال کے برابر ہی بنا سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ کیا مشکل ہے اس کی؟ ہر چیز میں قادر ہے. بالکل یہ اس کی مہربانی ہے, اس کی عطا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو میں تم کو 84 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا کروں گا. یہ اس کی مرضی ہے اس کی. لہٰذا یہ ہمیں ایک حضور کے اس تکلیف ہونے کی وجہ سے اور ہم سے محبت ہونے کی وجہ سے, تو انہیں تکلیف ہوئی نا کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے, 84 سال عبادت ہم نہیں کر سکیں گے. ہم ایک گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد, تو کہا اچھا بھائی یہ ہم رات کو دے دیتے, تم اس میں نمازیں پڑھو, اس میں قرآن پڑھو, خیرات کرو, اچھے کام کرو, اچھی باتیں کرو, ہم تمہیں وہی ثواب دیں گے جو اس کو ہم نے دیا تھا جسے 84 سال تک جہاد کیا تھا گھوڑے پہ. سبحان اللہ, بہت خوبصورت, بہت اچھے. یہ ہے اصل میں ایکسپلین کیا. حسن صاحب ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, ہم واپس آئیں گے اور انشاءاللہ اپنی گفتگو کو دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ کہیں مت جائیں, ہمارے ساتھ رہیں بران رحمت میں. اللہ کرم. آداب عرض بحران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ڈاکٹر حسن رضوی کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب بھی آگئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے جناب؟ الحمدللہ علی احسانی. لیلۃ القدر پر بات چل رہی تھی سر, اور اس رات کی نعمت کے بارے میں ہمیں ایکسپلین کیا جا رہا تھا. آپ بھی اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. احمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وقال اللہ تعالی مقاما آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. وقال اللہ تعالی مقاما آخر انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید بتاتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس رات میں جو قدر والی ہے اس میں ہم نے نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. پھر خود بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہو گئی. اب ذرا انسانی زندگی کو دیکھتے ہیں تو انسان وہ کہ جس نے شیطان کی تمام کوالٹیز کو اپنا لیا. جھوٹ اس میں آ گیا, نفاق اس میں آ گیا, بغض اس میں آ گیا, عداوت اس میں آ گئی, حسد اس میں آ گئی, حسرت اس میں آ گیا, شکوہ اس میں آ گیا, تمام نیگیٹیوٹی اس کے اندر آ گئی. تو اب بھائی دور کیسے کیا جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کیسے ہوں؟ جب نیگیٹیوٹی ہوگی تو آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. جب آپ نیگیٹو ہوں گے تو آپ پازیٹیو کے قریب نہیں آئیں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مائنس پلس جو ہے وہ پلس ہو جائے, بلکہ مائنس پلس مائنس ہی ہوتا ہے. تو آپ کو تو پلس پلس ہونا ہے. تو کرنا کیا ہے, اب میں مثال سمجھانا چاہتا ہوں. جیسے شیطان ایک میگنیٹ ہے, انسان جو ہے
لوہا. انسان اگر بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے, لوہا بہت پاورفل ہوتا ہے, یہ میگنیٹ کو کھینچ لیتا ہے. اگر میگنیٹ پاورفل ہو تو لوہے کو کھینچ لیتا ہے. ایسا ہی ہے. انسان جس کے اندر اخلاق کی کمی, انسان جس کے اندر ایمان کی کمی, انسان جس میں اسلام کی کمی, نہ وہ سلامتی والا ہے نہ وہ امن دینے والا ہے, یہ تمام چیز کی کمی ہے, تو وہ کمزور ہے. شیطان نے اس کو کھینچ لیا. اور ہم یہ جانتے ہیں, اصول یہ ہے کہ لوہا اگر میگنیٹ کے ساتھ کئی عرصے تک رہے تو اس میں میگنیٹ کی خصوصیات آ جاتی ہیں, رائٹ, پراپرٹیز آ جاتی ہیں, ہے نا, آ جاتی ہیں. وہ کوالٹیز میگنیٹ کے ساتھ رہنے کے آئرن کے اندر وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں. شیطان, میگنیٹ, لوہا, انسان 11 مہینے تک ساتھ رہے. وہ تمام جو کوالٹیز تھی وہ انسان نے سب کر لی. نفرت, حسد, بغض, عداوت, تمام چیز سب کر چکا ہے. اللہ نے کتنی محبت کرتا ہے مسلمانوں سے, انسانوں سے سب سے محبت کرتا ہے میرا پروردگار. اس نے 1 مہینے کے لیے میگنیٹ کو بند کر دیا. اب سے رہ گیا لوہا. اب پہلا اشرا نازل کیا جو رحمت کا ہے, کہ جو زنگ لگ چکا ہے, جو میگنیٹ کی چیزیں, اب اس کو اتارنا شروع کر دو. لوہے کو اتارنا, جو زنگ لگ چکا ہے تم پر, اتارنا شروع کر دو, صفائی شروع کر دو. میرا آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو تلاوت قرآن اور موت کو یاد کرو, اللہ دل کا زنگ اتارنا شروع کر دے گا. تو آپ کر دی, کبھی یاسین پڑھ رہے ہیں, کبھی دروشی پڑھ رہے ہیں, کبھی اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں, کبھی اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں, روزے کی حالت میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ تمام اب زنگ اترنا شروع ہو گیا. رحمت کا اشرا, اب اور زنگ اترا, مغفرت کا اشرا آ گیا. اللہ سے لو لگانا شروع کر دی کہ اللہ ہم جو عبادت کا حق تھا وہ عبادت کا حق تو ادا نہ کر سکے, ابھی بھی زنگ کی کچھ چیزیں ہیں. اب اللہ نے ایک ایسی رات عطا کر دی کہ جس میں اگر تم جاگ لیے صدقہ دیتے ہوئے تو 84 سال کے برابر صدقہ, جو نیک کام کر رہے ہو 84 سال کے برابر وہ نیک کام, اگر سجدے میں ہو تو 84 سال کے برابر سجدے کا ثواب. تمام چیز کو 84 سال سے منسوب کر دیا. اس رات میں تم نے اللہ کا ذکر کیا, تم نے استغفار کری, تو اللہ نے ایسا صفائی کر دی کہ اب تمہارا کام ہے تو چاہو تو ہیرا بن جاؤ, چاہو تو کوئلہ بن جاؤ. مطلب دوبارہ سے کلین سلیٹ بن گیا, کلین سلیٹ کر دی. رب ذوالجلال نے صاف کر دیا. جیسے لوہا ہوتا ہے نا, اور سوری ہیرا بھی. تو مفتی صاحب میرا یہاں پر یہ سوال ہے کہ اس روحانی فیلنگ کو عام آدمی کیسے, واہ بھائی بہت اچھا سوال کر, مطلب ہم سجدے میں ہم گر گرا بھی رہے ہیں, ہم رو بھی رہے ہیں, اللہ میاں سے استغفار بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں کیسے پتا کہ, بھائی بہت اچھا سوال کر دیا. یہ وہ سوال کر دیا کہ جو ایک عام بندے کے ذہن میں ہوتا ہے. اس وقت علی خان نے نہیں کیا بلکہ ان تمام مسلمانوں نے سوال کر دیا کہ بھئی آپ نے کہا کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, ہمیں تو محسوس نہیں ہو رہی, کیوں نہیں ہو رہی؟ یہی سوال ہے نا. بے شک. کیوں ہم مسجد کے اندر ہیں, وہ روحانی سما محسوس کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ایک ایک ناظرین جو گھر کے اندر بیٹھے ہیں وہ سمجھ جائیں, ان کی سمجھ. کوئی بہت علمی یا فلسفیانہ گفتگو کروں یا بہت زیادہ عالمانہ گفتگو تو پھر نوجوان بچے نہیں سمجھ پائیں گے. جو آپ کا سوال ہے یقیناً وہ این ڈی کی بچوں کا بھی ہوگا, کراچی یونیورسٹی کے بچوں کا بھی ہوگا, جو او لیول کے بچوں کا بھی ہوگا, اے لیول کے بچوں کا بھی ہوگا, اور سارے گناہگاروں کا ہوگا, سارا گناہگار. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھیں علی بھائی, اب مثال دے رہا ہوں. مجھے نزلہ ہے, ٹھیک ہے, بہت شدید ترین نزلہ, بہت شدید ترین نزلہ. میرے سامنے 1 من, 1 کلو نہیں بلکہ 1 من 40 kg مشک و عنبر لا کے رکھ دی جائے تو کیا مجھے مشک و عنبر کی خوشبو محسوس ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی علی بھائی؟ یہ سوال میرا آپ سے. کیونکہ سخت نزلہ ہے, سخت نزلہ ہے. خوشبو تو سامنے رکھی ہے مگر نزلے کی وجہ سے ناک بند ہے. اب خوشبو کا نہیں بلکہ میری نزلے کا قصور ہے کہ میں خوشبو نہیں محسوس کر پا رہا. اسی طرح 11 مہینے جو اللہ کی نافرمانی کی تو گناہوں کا نزلہ دل پہ گر گیا, آنکھوں پہ گر گیا, جس کی وجہ سے مجھے اللہ کی رحمت کے فرشتے محسوس نہیں ہو رہے, میں تلاوت قرآن نہیں کر پا رہا. دیکھیں سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون آتے تھے؟ کفار مرد آتے تھے. وہ کہتے تھے صدیق اکبر کو قرآن پڑھنے سے روک دو,
کیوں روک دو؟ کیونکہ جب صدیق قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی محبت میں سرشار ہو کے پڑھتا ہے، تو ہمارے بچے کھیل کود چھوڑ کر صدیق کا قرآن سننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک انسیت، ایک یہ محبت، ایک پیار یہ ہوتا تھا، یہ ہمیں ڈیولپ کرنا ہے۔ اور یہ طاق راتیں بہترین ذریعہ ہے۔ جس طرح ہم نے بات کی نا کہ جب ویسٹرن ورلڈ کے اندر جب ان کی کوئی تہوار آتا ہے تو ایک سیل لگ جاتی ہے کہ جی 45%، 75% سیل لگی، آؤ لوٹ لو، جو لینا ہے لے لو۔ طاق راتیں دے دی، جو لینا ہے لے لو، رحمتوں کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جو مانگنا ہے مانگ لو آج کی رات۔ مفتی صاحب یہ تو ہم سمجھ گئے۔ علامہ صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، پھر بھی انسان جب اپنی پوری لو لگا کے دعائیں پڑھتا ہے تو پھر یہ روحانی فیلنگ اگر وہ محسوس نہیں کر پاتا تو کیا کرے؟ دیکھیے روحانی فیلنگ جو ہے وہ تو ایک اعلیٰ تجربہ ہے، بہت اعلیٰ تجربہ ہے، وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، مگر ایک بات جو ہے وہ سب محسوس کر سکتے ہیں۔ فرض محال اگر جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب نے، مجھے نزلہ ہے، اب میں جا کے ڈاکٹر سے دوا لیتا ہوں، اب یہ دوا کارگر ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس نے فائدہ پہنچایا نہیں پہنچایا، اس کا معیار کیا ہوگا؟ تو وقت سے ہی پتہ چلے گا وہی کہ جب میں دوا استعمال کروں گا اور اگر میرا نزلہ کم ہو رہا ہے تو اس کے معنی کہ دوا جو ہے فائدہ کر رہی ہے۔ بے شک۔ ہاں اگر نہیں کم ہو رہا ہے تو پھر فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اب دیکھیے اب روزہ جو آپ رکھ رہے ہیں نا، روزہ رکھ رہے ہیں شب قدر میں، یہ سب کس لیے کر رہے ہیں؟ ایک مقصد ہے، مقصد واحد ایک ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، میں نے تم پر روزہ فرض کیا ہے، کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تقوی کی صفت کیا ہے؟ یہ بنایا لفظ عربی میں جاننے کے لیے کسی لفظ کے معنی اس کے روٹ پہ جانا پڑتا ہے، روٹ اس کی مصدر کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو تقوی کی کا روٹ ہے وقایا، اور وقایا کے معنی ہے بچنا۔ کسی نے مجھے پتھر مارا، میں دیکھا پتھر آ رہا ہے، سر آتا ہوا، جب قریب آیا میں نے سر ہٹا لیا، پتہ چلا بھائی اتنا سا عمل ہے، یہ تقوی ہے۔ یہ تو اس کے لغت کے معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ گناہ سے بچنا، برائیوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا۔ اب اگر شب قدر کے بعد اور رمضان کے بعد مجھ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میرے پہلے جیسے گناہ جو تھے وہ اس سے کم ہوئے، اب میں غیبتیں کم کر رہا ہوں، واہ واہ واہ، اب میں تہمتیں کم لگا رہا واہ ہوں، واہ واہ، اب میں دل آزاریاں کم کر رہا ہوں، سبحان اب میں لوگوں کے پیسے کم مار رہا ہوں، تو اس کے معنی یہ کہ دوا سے فائدہ ہوا، زبردست، دوا سے فائدہ ہوا۔ یعنی میرے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوا، خوف خدا پیدا ہوا کہ اگر میں یہ کروں گا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ پرس پڑا ہوا ہے، بھرا ہوا نوٹوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی یہاں نہیں ہے دیکھنے والا، میں چاہوں اٹھا کے رکھ لوں جیب میں، ایک سیکنڈ کا بھی ہم عمل نہیں ہے، اتنے پیسے مجھے مل گئے۔ لیکن اگر میں گاڈ کانشیس ہوں، یہ تقویٰ کیا ہے؟ گاڈ کانشیسنیس۔ اگر مجھے یہ کانشیسنیس ہے کہ نہیں یہاں کوئی دیکھ نہیں رہا، ٹھیک ہے کوئی دیکھنے والا یہاں پر نہیں ہے، مگر ایک وہ دیکھ رہی، وہ ان اللہ علی کل شیء محیط، اللہ ہر چیز پر گھیرے ہوئے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، تو وہ دیکھ رہا ہے، تو میں کیا دکھاؤں گا اس کو؟ بس اگر یہ سینس پیدا ہو گیا انسان کے اندر، اس کے معنی تقویٰ کا بیج بویا گیا اس کے دل کے اندر، بالکل صحیح، شروع ہو گیا تقویٰ، یعنی کہ اس کی یہ عبادتیں کام آ گئیں، رنگ لے آئیں، اسے جو یہ دعائیں مانگی تھیں قبول ہو گئیں، اسے جو قرآن پڑھے تھے اس کا فائدہ ہو گیا، تقویٰ پیدا ہو گیا۔ ان المتقین فی جنات و نہر، قرآن سورہ قمر خدا فرماتا ہے جس میں یہ صفت پیدا ہو جائے برائیوں سے بچنے کی، وہ جنتوں میں ہوگا، جنت نہیں جنات، جنت کے باغہا لاکھوں اربوں باغوں میں ہوگا اور نہروں میں ہوگا، اور پھر کہاں؟ فی مقعد صدق، اور وہ عزت کے مقام پر ہوگا، پلیس آف آنر، کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس بادشاہ کی بارگاہ میں جو ہر چیز پہ اقتدار رکھتا ہے، واہ واہ، یعنی اللہ کے قرب میں ہوگا، اس کی بارگاہ میں ہوگا۔ صرف ایک صفت انسان پیدا کر لے، اونلی ون، سنگل ون، سب وعدے قرآن کے یہ موجود ہیں۔ ان المتقین، تقوی، یعنی اس پہ یہ کانشیسنیس پیدا ہو جائے کہ بھائی یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، اگر میں یہ کروں گا تو میں اللہ کا ناپسندیدہ بن جاؤں گا، بس یہ کانشیسنیس پیدا ہو جائے گا۔ اگر یہ پیدا ہو گئی
سمجھ لیں آپ کے آپ کا روزے بھی قبول ہو گئے, آپ کی تلاوتیں بھی قبول ہو گئی, اور آپ کو شب قدر مل گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, آپ کو شب قدر مل گئی. ہم جیسے لوگوں کے لیے تو بس یہ بہت کافی ہے. اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا, یہ میں اپنی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کی آیت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ لعلکم تتقون, ہم نے روزے فرض کیے تھے تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے, صحیح, تم برائی سے بچنے لگو. اگر آپ برائی سے بچنے لگے, ایمانی آپ نے مقصد حاصل کر لیا, بالکل آپ کامیاب ہو گئے. اب دیکھ لیں آپ, بس اب یہ ہے محاسبہ. اب آپ رمضان جب گزر جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر رمضان سے پہلے میری کیفیت کیا تھی گناہوں کے معاملے میں, اب کیا ہے, اور اب کیا ہے. وہی جو میں نے آپ سے کہا نا کہ جب دوا کھائی آپ نے ڈاکٹر صاحب کی, حکیم صاحب کی, اب آپ دیکھیے کہ ایک ہفتے کے بعد کہ بھائی وہ نزلہ جو آپ کو ہے وہ کم ہوا کہ نہیں ہوا. واہ واہ واہ, بہت اچھے سے سمجھایا. یہ حوصلہ افزائی کی بہت بہت شکریہ. اسی بات پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم.